آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں عامر صاحب؟ اور یہ تو ٹھیک ہے نا کہ وہ دورہ بہرحال ایک نجی نوعیت کا تھا، نہ کہ امریکی سرکار نے اپنا کوئی دورہ نہیں بھیجا تھا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے یوں کیا، ٹرمپ انتظامیہ یوں کرے گی، تو اس کو ایک انفلوئنشل بزنس مین کی رائے سمجھا جا سکتا ہے، ریاست امریکہ کے کسی نمائندے کا موقف نہیں. چونکہ رچرڈ گرنیل پہ لمبی چوڑی بات چیت ہوئی، تو میں جو آپ کا سوال ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا پہلے اس پہ ہوں. جی ضرور ضرور. تو اس وقت امریکہ میں واشنگٹن میں دوپہر کے 1:45 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج انہوں نے 3 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا رچرڈ گرنیل نے. اچھا. یعنی 8:26 پہ، مطلب یہ میں ان کا، اگر میرے پاس اکاؤنٹ ٹھیک ہے، 1.6 ملین فالوور ہیں اس میں، اور اس میں بڑے بڑے پاکستانیوں کے نام آئے ہوئے ہیں، تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. تو انہوں نے سارا دن گزر گیا، اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی ان کو اکسائے، ان کو بتائے. یقیناً ڈی ایم گئے ہوئے ہوں گے، انہیں میسیجز گئے ہوں گے، کیونکہ اب ڈائریکٹ اگر کوئی کرے گا تو وہ کر چکے ہیں ایک دفعہ. جب آگ لگنے پہ ان سے ڈیمانڈ کی گئی تھی فری عمران خان، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا. اب آپ آ جائیں ان کے دورے کے اوپر. یہ تو میں نے اس لیے دیکھا کہ میں تازہ ترین میں دیکھ لوں کہ ان کا آخری ٹویٹ کون سا ہے، آج کیا بھی ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جاگ بھی رہے ہیں اور موجود بھی ہیں. تو یہ بالکل دورہ ایک ذاتی نوعیت کا ہے. اس کا امریکی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں، امریکن ایمبیسی سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم نے بھی ان سے یہی پوچھا کہ بھائی ہم تو یہ انویسٹمنٹ گلف والوں کی بھی سن کے کہ جی اتنے ارب ڈالر آئیں گے، تو ایم او یو سے آگے نہیں گئے. تو وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں تو ڈائریکٹ معاہدے کرتا ہوں، میرا یہ دوسرا وزٹ ہے اور میں پھر آ رہا ہوں، کوئی 2-3 ہفتے کے اندر اپنی ٹیم لے کے آؤں گا، معاہدے کروں گا اور کام شروع کر دوں گا. اچھا، جو باتیں میں بار بار ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے گفتگو کی وہ تھی کہ رس گھولنے والی. یعنی ایک پاکستانی کے طور پہ میرے لیے بڑی مزے کی تھی گفتگو کہ جناب میں اتنے بڑے سیکٹر میں آ کے اتنی انویسٹمنٹس کرنے والا ہوں. اچھا، میں کیوں کہوں کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہمیں تو ایکشن دیکھنا ہے کہ جب وہ آ جائیں گے. اور جب ہم ان سے ملے تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے مل کے نکلے تھے. ٹھیک ہے، تو پرائم منسٹر سے ان کی میٹنگ ہو چکی ہوئی تھی. تو کوئی نہ کوئی ایسا چینل تو موجود ہے نا کہ پرائم منسٹر تک ان کی رسائی موجود تھی. اب وہ گپیں آ رہے ہیں، سچ بتا رہے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آج کا دن اس لیے بڑی اہمیت ہے کہ ظاہر ہے سارا ہمارا پاکستانی میڈیا اور جہاں پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ اس بات کو ڈسکس ضرور کر رہا ہے. جیسے اطہر بھائی نے بھی کی بات کہ بھائی کیوں، مجھے کیا مسئلہ ہے اس میں، لیکن وہ انتظامیہ سے تو نہیں ہے، نہ انہوں نے کلیم کیا. اور یہ بات ہم بھی بات سمجھتے ہیں کہ اس کا امریکی، لیکن انہوں نے تاثر بڑا بھرپور دیا کہ وہ ٹرمپ کو اور پاکستانی موجودہ لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں کہ دونوں کاروباری ذہن رکھتے ہیں اور دونوں کی خوب بن سکتی ہے، جم سکتی ہے. اور ہم باتیں نہیں کرنے آئے، ہم تو بزنس کر کے دکھائیں گے. 30 دن میں آپ کو 30 منزلہ بلڈنگ بھی بنا کے ہم دکھائیں گے. صحیح بات ہے. کسی کی بھی حکومت ہو، وزیر اعظم کوئی بھی ہو اور کوئی بھی انویسٹر ہو، ایک پاکستانی اس بات پہ خوش ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اس کے ملک میں سرمایہ کاری آئے. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو، شہباز شریف صاحب ہو، نواز شریف صاحب، پاکستان میں آ رہی ہے انویسٹمنٹ، تو ہونا چاہیے. اللہ کرے ایسا ہو جیسے انہوں نے کہا ہے. میں نے دیکھی پوری پریس کانفرنس، بڑے وہ انتھوزیاسٹک پیشنیٹ تھے اس کے بارے میں.